محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد خلقناكم في أحسن تقويم ثم رددناهم في أسفل سافلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات ما فی الارض، جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے سب کچھ اللہ ہی کا ہے. اور پھر فرمایا وَلَقَدْ کائنات کو پیدا کیا ہے، اس پیدا کرنے کا مقصد بتا دیا وَمَا خَلَقْنَا الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ نے پیدا نہیں کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے. اور ہمارا دنیا میں آنا اس کے اندر ہماری اپنی مرضی شامل نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں چاہا، جس قبیلے میں چاہا، جس علاقے میں چاہا ہم نے پیدا کر دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات کے اوپر سب سے مبین کیا، افضل کیا، اور تمام کائنات کو اس کے لیے مسخر کیا. اور انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کی ضرورت کی تمام چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے اندر متوفر پیدا کی. ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرنا چاہیے، چھوٹی سی چیز کے اوپر اب غور کریں گے تو پتہ چلے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر یہ چیز نہ کی ہوتی تو ہم کس مشکلات میں ہوتے. پانی استعمال کرتے ہیں، ہوا استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں. اللہ اگر نہ چاہے ہم ایک سانس لینے کے بھی متحمل نہیں ہیں. اللہ اگر نہ چاہے ہماری روح سلب کر لے، ہمیں دنیا سے واپس اٹھا لے. اور اس کے ساتھ اب یہ بھی دیکھ لیجیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق کی ہے. مختلف قومیں ہیں، قبائل ہیں، رنگ و روپ ہے، شکل و صورت ہے، علاقے ہیں. یہ کوئی کام بھی ہماری مرضی سے نہیں ہوا. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب چاہے وبائیں بھیج دے، جب چاہے ہمیں موت دے دے، جب چاہے خوشحالی کے اندر مبتلا کر دے. یہ اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمتیں خوب جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے شدید محبت کرتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک ماں جتنی اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے 70 گنا انسان سے محبت کرتے ہیں. لیکن مطلوب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا مطالبہ کیا ہے کہ اے لوگوں صرف ایک میری عبادت کرو، ایک مجھ سے امید رکھو، ایک میرا خوف تمہارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے. میں تمہیں دنیا کی تمام چیزیں عطا کر دوں گا، بلکہ تمہیں دنیا کی بادشاہی دے دوں گا. یہی کام جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے کہا کہ دیکھو میں انسان کی تخلیق کر رہا ہوں، جب میں اس کے اندر اپنی روح سے پھونک دوں اس کے سامنے سجدے میں، تمام لوگ اللہ کے سامنے جھک گئے، سجدے میں گر گئے اس انسان کے سامنے. لیکن ایک نہ جھکا تو وہ شیطان نہ جھکا. ایک سجدے سے انکار کرنے کی وجہ سے شیطان کو مردود قرار دے دیا گیا، اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی لعنت اس کے اوپر برس گئی کہ وہ ایک سجدے کا انکاری تھا. ہم اللہ تعالیٰ کے بندے بننا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بندے بننے کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے سر جھک جائیں اللہ کے سامنے. ہم اللہ کے سامنے اپنی تمام خواہشات کو پست کر دیں. ہماری زندگی کا کوئی اور مقصد نہ ہو مگر یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے بن جائیں. لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی ساتھ بغاوت کی حالت کے اندر عرصہ دراز سے اس مصیبت میں مبتلا ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں ماننی، باقی سب کی ماننی ہے، نہیں ماننی تو اللہ کی نہیں ماننی. یہ حقیقت ہے. ہر بندہ اپنے ذہن کو ٹٹول کے دیکھے، گریباں میں جھانک کے دیکھے کہ وہ اپنی خواہشات کو کتنا مانتا ہے.
اپنے معاشرے کی جو بد رویاں ہیں ان کے اوپر کتنا چلتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کتنا مانتا ہے. پتہ چلے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ حالت جنگ کے اندر ہیں. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو ہمارے لیے حرام قرار دیا تھا ہم اسی کے اوپر چلتے ہیں. جن چیزوں سے منع کیا تھا رسول کو مانتے ہیں, جنت کو مانتے ہیں, دوزخ کو مانتے ہیں. لیکن یہ دعویٰ صرف ہماری حلق سے نیچے اترنے والا نہیں ہے الا ماشاء اللہ. کم لوگ ایسے ہوں گے جو واقعی سمجھتے ہوں گے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر آ کے ہم نے کیا حاصل کرنا ہے. پھر ایک اور مغالطہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف مسلمان جنت میں جائے گا چاہے وہ جیسا بھی ہو. اگر ایک مسلمان جو ہے اس کا عقیدہ درست ہے, اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کے اوپر اس کا ایمان پکا ہے, اس کا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب بھی ہے, لیکن عمل جوارے نہیں ہے, اس کے اعضاء جو ہیں اس سے وہ صحیح عمل سے دور نہیں ہوتے, تو دونوں چیزوں کا بھی فائدہ بالعموم نہیں نکلتا. یاد رکھیے 3 چیزیں ملتی ہیں جو انسان کو قابل عمل بناتی ہیں. ان 3 چیزوں میں پہلی کیا ہے؟ پہلا عقیدہ, دوسرا عقیدے کے مطابق اپنے نظریات کا قائم کرنا, تیسرا اس عمل اس عقیدے کے نتیجے کے اندر اپنے اعمال کے اندر نکھار پیدا کرنا, عمل بالجوارح. ہماری زندگی کا جو اثر جو ہے وہ ملنا چاہیے, نشان ملنا چاہیے کہ یہ بندہ کس عقیدے کا مالک ہے ہمارے اعمال سے. ان چیزوں میں جو چیز بھی اگر کم ہوگی تو ہمارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوگا. اگر ہم زبانی اقرار نہیں کرتے مسلمان نہیں ہوں گے. اگر یہ ایمان ہمارے دل میں نہیں اترا تو ہمارا ایمان نہیں ہوگا. یہ عقیدہ جو ہے ہمارے دل میں اگر نہیں اترا, صرف زبانی رہا تو دنیا کے اندر مسلمان ہے لیکن آخرت میں اس کا بھاؤ نہیں ڈالا جائے گا. اگر یہ دونوں چیزیں ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ بندہ اپنے اعمال کے معاملے کے اندر ہمیشہ اپنے آپ کو تیار پائے گا, اپنے اعمال کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا. ورنہ حقیقت ہے کہ اس کو کہیں گے یہ بندہ جھوٹا ہے, یہ دعویٰ کچھ کرتا ہے عمل کچھ کرتا ہے. آج بدقسمتی سے مسلمانوں کا حال اسی طائفے کے اندر ہے کہ ہم دنیا کے اندر اربوں کی تعداد کے اندر ہونے کے باوجود ہمارا حال یہ ہے کہ دنیا کے پست ترین لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں شمار کر دیا ہے. وجہ کیا ہے؟ جس چیز کا دعویٰ تھا اس کے مطابق عمل نہیں کیا. وہ جو عمل کیا وہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف کیا. یہ اصل میں ہماری اصل بیماری یہ ہے. سمجھ لیجیے بھائیو, اگر ہم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہم پہ ہو, اللہ تعالیٰ ہمیں کسی آزمائش اور عذاب میں نہ ڈالے, رجوع کر جاؤ اللہ کی طرف رجوع کر کے یقیناً اللہ تعالیٰ سے مانگو, اللہ تعالیٰ دینے میں قادر ہے, وہ یقیناً دے گا. کیا مسلمان صرف اس لیے جنت میں چلا جائے کہ وہ صرف کہتا ہے کہ میں اللہ کو ماننے والا ہوں, باقی تمام زندگی اس کے عمل سے خالی ہو, ہر بغاوت کا کام وہ کرنے والا ہو, سمجھے کہ صرف نے ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا بس جنت میں چلا گیا؟ نہیں بھائیو, ایسا نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس کے اوپر وہ جم گئے, تب وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نزول عطا فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے وہ. لیکن پہلے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو رب مان لو, اس رب کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ, تب تمہیں ملے گا وہ اعزاز جس اعزاز کے سے مل کے تم دنیا کے اندر احسن الخالقین بنو گے اور تم اس اعلیٰ ترین منصب کو پہنچو گے جو اشرف المخلوقات کہلاتا ہے. اگر معاملہ اس کے برعکس ہے کہ عملی زندگی کے اندر ایک بے دین شخص جو تمہارے اسلام سے کوئی تعلق نہیں رکھتا, وہ اگر بہتر عمل کرتا ہے, وہ ایماندار ہے, وہ جھوٹا نہیں ہے, وہ چغلخوری نہیں کرتا, وہ لوگوں کی حق نہیں کھاتا, لوگوں کا اوپر ظلم نہیں کرتا, لیکن کلمہ نہیں پڑھا, تو اس کا حق کیا ہے کہ وہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اس کا اجر دنیا کے اندر عطا فرما دے گا. لیکن اس کے مقابلے کا کوئی بندہ وہ اللہ کے اوپر ایمان لانے کا دعویٰ تو کرتا ہے, لیکن اس کے بعد نہ وہ ایمان اس کے دل میں جاگزی ہوا, نہ اس کے ایمان کے نتیجے میں اس کے اعمال درست ہوئے, تو پتہ چلے گا کہ اس بندے کا بھی اس حال اس سے مختلف نہیں ہے کہ یہ بندہ اپنے قول و فعل کے اندر تضاد کے اندر مبتلا ہے اور یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت میں مبتلا ہے. ہم یہ صرف یہ سمجھیں کہ فلاں تو کافر ہے, ہم تو سیدھے جنت میں جانے والے نہیں. بھائی ایسی جنت اتنی آسانی سے ملتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محنت اور قربانیاں نہ دیتے. قرآن کے اندر 3/4 صرف توحید کے اوپر بحث کی گئی ہے.
توحید کیا ہے؟ اللہ کے اوپر یقین ہو جائے آپ کا، اللہ سے خوف ہو جائے، اللہ سے امید ہو، اس کے علاوہ اور کس طرف نہ دیکھیں، اور اس کے نتیجے میں آپ کے اعمال بھی درست ہوں۔ اعمال اگر درست نہیں ہوتے، ہم اس وعدے کے اندر ہم جھوٹے ثابت جائیں گے، یہ اللہ کو ماننے والے ہیں، ابا کو اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں۔ ہر بندہ اپنا جائزہ لے لے، مجھ سمیت جائزہ لے لے کہ ہماری زندگی کا طرز عمل کیا ہے۔ 24 گھنٹوں کے اندر ہمیں کتنی وقت اللہ تعالیٰ کے احکامات یاد رہتے ہیں؟ 24 گھنٹوں کے اندر کتنی مرتبہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم کس راستے کے راہی ہیں، ہماری منزل کون سی ہے، وہ منزل پہ جانے کے لیے ہم نے کون کون سی زراعت راہ اکٹھی کی ہے، وہ کون سے وہ احکامات ہیں جس کو ماننا ضروری ہے۔ پتہ چلے گا کہ تہی دست ہیں، خالی ہاتھ ہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو دھوکہ دیے ہوئے، کسی اور کو دھوکہ نہیں دیتے، اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہے کہ ہم جنتی ہیں، جنت ہمارا حق ہے۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سچے دل سے کلمہ پڑھ لیا، ایمان اس کے دل کے اندر پیدا ہو گیا، اس کے بعد نیک عمل کرنے کی کوشش بھی کرتا رہا، اگر اس کی موت اس حالت میں آتی ہے کہ اس کا عقیدہ درست ہے، انشاءاللہ وہ جنت میں ضرور جائے گا، اپنے گناہوں کا حساب دے کے جنت میں ضرور جائے گا۔ لیکن یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں کہا کہ تم بندے بن جاؤ، مسلمان بن جاؤ، اس کے اوپر دھیان نہیں دینا، صرف کلمہ پڑھ لیا ہم نے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تمام زندگی کلمے کے احکامات کے خلاف گزار کے ہم سمجھے کہ اللہ تعالیٰ میں عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کو تبدیل نہیں کیا۔ جو اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ شرک کے اندر مبتلا ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے احکامات کو، اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش نہ کرے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو یہ بندہ منافقوں کی لسٹ میں آتا ہے کہ اس کے اوپر حق منکشف ہوا لیکن ہم اس سے اپنا عمل درست نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سامنے رکھی، اللہ نے فرمایا ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب بولے جھوٹ بولے، جب امانت رکھی جائے خیانت کی کرے اس کے اندر، اور جب کسی جھگڑ پڑے فخاصما پھٹ پڑے، گالی گلوچ بھی اتر آئے، اپنی بدزبانی بھی اتر آئے۔ یہ 3 چیزیں اگر ہم غور کریں ہمارے معاشرے کے اندر، یہ 3 چیزیں موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہمارا اخلاق کتنا اچھا ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں چھوٹی سی چیز کے لیے جھوٹ بولنا ہمارے کو مشکل نہیں ہوتا، جب آپ کے پاس کوئی امانت رکھے خیانت کرتے ہیں۔ اس سے یہ مت سمجھیے خوش فہمی مبتلا ہو کہ اس نے پیسے دیے، خیانت صرف وہی ہے، یا آپ کو کسی کوئی اپنے پاس چیز رکھوا دی اس میں خیانت کر لی، یہ صرف خیانت نہیں، یہ بھی خیانت ہے۔ اصل خیانت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں جسم دیا ہے، تمہیں آنکھیں دی ہیں، تمہیں زبان دی ہے، تمہیں جسم دیا ہے، تمہاری مغز دیا ہے، تمہیں اس کے اندر کام کرنے کی صلاحیت ہے، اور اس کو حکم کیا ہے کہ ان تمام اپنے جسم کی تمام توانائیوں کو اللہ کے حکموں کے مطابق استعمال کرو گے تو ایمانت دار ہو، اور اگر اس کے مخالف کرو گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگے، جسم کے اوپر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ نہیں کرو گے، اس کا مطلب ہے کہ تم نے خائن ہونے کا ارتکاب کیا، تم خیانت دار ہو، تم ایماندار نہیں ہو، تم نے خیانت کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جسم دیا، وہ تمہیں ایمانت کے طور پہ دیا ہے کہ تم اس کو استعمال کرو، اللہ کے بندے بن جاؤ۔ اگر ایسا تم نے نہیں کیا خائن ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس شخص کے اندر یہ 3 چیزیں خصلتیں پوری ہو جائے پکا منافق ہے۔ وہ منافق کے بارے میں سن لیجئے، ان المنافقین فی درک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے آخری گڑھے میں ڈالے جائیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید کافر کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں، کوئی وہ کافر ہے وہ جہنم میں جائے گا، ہم تو بڑے مومن ہیں، ہمارا معاملہ درست ہے۔ لیکن سوچ لیجئے، اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے، اپنے اعمال کو درست کرنے کے لیے صبح شام جائزہ لیجئے کہ ہماری زندگی کا طرز عمل کیا ہے، ہماری منزل کا راستہ کیا ہے، ہم کس طرف جانا چاہتے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمارا مطمع نظر کیا ہے، ہم کس طرف، ہمارا ہدف کیا ہے، کس طرف جانا چاہتے ہیں۔ تو پتہ چلے گا جس بندے کے دل کے اندر یہ چیز پیدا ہوئی کہ میں نے اپنے جسم کو بھی اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا ہے، میں نے اپنا مال جو اللہ نے مجھے دیا ہے اس کو بھی اللہ کے مطابق ہم نے استعمال کرنا ہے، میرے پاس جو صلاحیتیں ہیں وہ بھی اللہ کے حکموں کے مطابق استعمال کرنی ہے، میں جن لوگوں کے اوپر حکمران بنایا گیا ہوں چاہے وہ میرے گھر کے چند افراد ہی ہیں، ان کو میں نے اللہ کے راستے کے اوپر چلانا ہے اور چلانے کی کوشش کرنی ہے تو میں نجات پا جاؤں گا۔ اور ہم نے ایسا معاملہ اس کے برعکس کیا تو یقیناً ہم خسارے والوں میں سے ہوں گے، یہ نقصان ہمیں پہنچ کے ہی رہے گا۔ حضرات بنیادی چیزیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں کہ اللہ کا خوف دل میں پیدا کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے اور مہلت دی ہے اور محدود وقت کے لیے ٹائم ہمیں دیا ہے، اور وہ ٹائم کا ہمیں پتہ نہیں کب ختم ہو جائے۔
اپنے آپ کو درست کر لیجئے، اپنے عقیدے کو درست کر لیجئے، اپنے اعمال کو درست کر لیجئے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو دنیا کے اندر، ہم اللہ تعالیٰ کے صحیح معنوں میں بندے بن کے عزت حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے صبح شام ہم کوشش کریں، اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ ہمارے سر کے اوپر کامیابی کا تاج رکھ دے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اس وعدے کو پورا کیا جو میں ایام ارواح کے اندر میں نے لیا تھا کہ الستو بربکم، جب میں نے کہا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، انہوں نے کہا تھا ہاں اللہ تو واقعی ہمارا رب ہے۔ اس وعدے کے اوپر یہ لوگ پورے اترے، آج ان کو نوازا جاتا ہے۔ لیکن سوچئے ہماری آنکھیں آج بند ہو جائیں، صرف آج ہم فوت ہو جائیں، تو کیا ہمارے پاس وہ چیزیں، وہ دلائل موجود ہیں کہ اللہ کے سامنے ہم جواب دہی کے لیے تیار ہوں؟ ہر بندہ اپنے دل کے اندر جھانک کے دیکھ لے کہ میں کتنا اپنے آپ کو تیار پاتا ہوں۔ اللہ مجھ سے جب پوچھے گا میرے ایمان کے بارے میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ تعالیٰ میری زندگی کے بارے میں پوچھے گا میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ تعالیٰ میری زندگی اور معیشت کے بارے میں پوچھے گا میں کیا جواب دوں گا؟ یقین کیجئے ہم میں سے اکثر و بیشتر کا حال یہ ہوا کہ وہاں آنکھیں سن ہو جائیں گی، آنکھیں ہماری گنگ ہو جائیں گی، ہمارے منہ سے کچھ نکلنے کا نہیں ہوگا کہ ہم اپنے پتہ ہے کہ ہم کیا کر کے آئیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ کی حقیقت، اللہ کی جو حمایت ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی عظمت کو بیدار کر دے تاکہ اس کے نتیجے کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر کے جنت میں داخل ہونے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔